السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت سے نواز رکھا ہے، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ جرمنی میں جب بھی کوئی احمدی وفات پا جاتا ہے تو انسانیت کی خدمت کے لیے بنایا گیا ادارہ النصرت ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرتا ہے، اور پھر جو اللہ نے اگلا انعام جماعت پہ کیا، یہ جو مرکز ہے فرینکفرٹ میں بیت الصبوح، وہاں یہ سہولت موجود ہے کہ تمام احمدی مرکز میں کوئی بھی جنازہ آئے، کوئی بھی پروگرام ہو مرکزی طور تو وہاں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان کا اس اشتہار کے ذریعے نام بھی جان لیا۔ النصرت ایک ایسا ادارہ ہے کہ اگر آپ اس کے ممبر بن جاتے ہیں ایک معمولی فیس ماہانہ دے کے، تو کسی بھی اس طرح کی ناگہانی صورتحال میں وہ گھر پہنچ کے آپ کی مدد کرتا ہے، اور آپ کا جتنا خرچہ یہاں جرمنی میں تدفین ہو یا پاکستان لے جانے کی وہ اٹھاتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا نظام واقعی حیرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ انسان کہاں پیدا ہوتا ہے، کن حالات میں پرورش پاتا ہے، اور پھر زندگی کے کس موڑ پر اسے دین کی خاطر ہجرت جیسے کٹھن فیصلے کرنے پڑتے ہیں، یہ سب محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ سب اس ذات کے علم میں ہوتا ہے جو دلوں کے حال جانتی ہے۔ مگر ایک حقیقت ایسی ہے جو کبھی بدلتی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بلاوے کا وقت۔ ہر انسان کے لیے وہ گھڑی مقرر ہے، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، اور کوئی بڑھاپے تک اس دنیا میں اپنی یادیں، اپنی محنت اور اپنی نیکیاں چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ بطور احمدی مسلم اللہ کے حضور حاضری ہم سب کے لیے ایک خاص اعزاز ہے، ایک فخر کی بات ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت فرمان کے مطابق مہدی محمدی پر ایمان لانے اور انہیں اسلام پہنچانے والوں میں شمار ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل کا نشان ہے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقدس خاندان سے رشتہ نسبت جڑ جانا، یہ سعادت ہر احمدی کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن مرحوم اس اعزاز سے سرفراز کیے گئے۔ آج ہم ان کی زندگی، ان کی خاموش خدمات اور ان کی وفا کو یاد کریں۔ صدر جماعت کے چند پرخلوص الفاظ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑ پوتے مرزا کریم صاحب کی زبان سے مرحوم کا ذکر خیر ہم سب کے دلوں کو احساس شکر اور دعا سے بھر دیتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اے اللہ مرحوم کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، اور ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو تیری رضا کا سبب بنے۔ اے اللہ ہم سب کا انجام ایمان پر فرما، اور ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا نام ڈاکٹر عبدالسمیع شاد ہے، اور خاکسار صدر جماعت ہے، جماعت بادشاہ الباغ کا۔ میں کچھ آپ کے سامنے آج کچھ چیزیں رکھتا ہوں جو کہ ہمارے بھائی مکرم عاصم شکور صاحب کی وفات ہوئی ہے، اور ان کا کچھ میں ذکر خیر ضرور کرنا چاہوں گا۔ خاکسار کے پاس یہ ذمہ داری جو صدر جماعت کی ہے، اللہ کے فضل سے 2025 کے جون جولائی کے جو سال شروع ہوتا ہے اس میں آئی ہے، اور پھر جو ہماری جماعت ہے ان سے، دوستوں سے، احباب سے، احباب جماعت سے پھر ملاقات بھی ہوتی رہی، اور آہستہ آہستہ پھر دوستوں کا پتہ چلتا رہا کہ کون کہاں پہ رہتے ہیں، کیسے ہیں، کیا حالات و واقعات ہیں۔ عاصم شکور صاحب بھی ہماری جماعت بادشاہ الباغ کا حصہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں۔ بہت ہی دل کو بہت ہی گہرا صدمہ ہوا ہے کہ ان کی وفات اچانک وفات ہوئی ہے، جو کہ بیمار تھے، لیکن میں خود ان سے ملاقات کیا، ان کے گھر گیا، اور مجھے پارکنگ تک خود چھوڑنے آئے، مجھے ریسیو کیا۔ بہت ہی ملنسار آدمی تھے، بہت پیارے دوست تھے، اور بڑی محبت کرنے والے دوست تھے۔ میں نے تو چند دنوں کے اندر ان کو ایسے جیسے اپنا بھائی پایا ہے، اس طرح سے اتنی محبت کرتے تھے۔ بار بار مجھ سے وہ
مختلف اپنی ہر دل کی بات کرتے تھے، مجھے ٹیلی فون کر لیتے تھے، مجھے وائس میسیج کر کے اپنے مختلف پیغامات دیتے تھے، اور پھر جماعتی اجلاس اور پروگراموں میں بھی بڑی باقاعدگی کے ساتھ شامل ہوتے رہے ہیں الحمدللہ۔ جمعے پہ آتے تھے کریم بھائی کے ساتھ، وہ ہمیشہ میں نے ان کو دیکھا ہے اس طرح سے، اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ پروگراموں اور چیزوں میں شامل ہوتے، آن لائن پروگراموں میں شامل ہوتے۔ ہماری تعلیم القرآن کی کلاس ہوتی ہے، اس میں آن لائن شامل ہوتے تھے، اور باقاعدہ ہر چیز میں حصہ لیتے تھے اللہ کے فضل سے۔ اور چند دن پہلے پھر یہ ہوا کہ یہ تقریباً میرا خیال ہے نومبر کا واقعہ ہے کہ چندے وغیرہ کی بھی بات ہوئی، اور دیکھیں جیسے خدا تعالیٰ نے جب کسی کو کس راہ سے قبول کرنا ہو، یہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، یہ بہت ہی ایمان افروز بات ہے کہ انہوں نے چندے کی ادائیگی کرنا شروع کی۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ بھائی آپ اپنی وصیت کیوں نہیں کر لیتے؟ تو وہ مجھے کہتے ہیں ہاں بالکل آپ کا بہت اچھا مشورہ ہے، تو میں اپنی وصیت کر لیتا ہوں۔ اور پھر اسی طرح سے آگے بات بڑھی، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ وصیت کریں اور اپنا وصیت کا فارم بھی فل کریں، اور شرط اول کے طور پر پہلا جو شرط اول چندہ ہے وصیت کا، وہ اس کی ادائیگی کر دیں۔ تو میرے کہنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ان کے درجات بلند کرے، اور انہوں نے پھر شرط اول کی چندے کی رسید بھی کٹوا دی۔ اب چونکہ فارم اور باقی چیزیں پروسیس میں تھیں، اور اسی دوران وہ پھر ہاسپٹلائز ہو گئے، اور پھر اپنی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کو شاید یہی منظور تھا، ان کی وفات ہوگی ادھر۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے۔ اور اب جو ہے ہم نے نظام جماعت کو پھر ان کی وصیت کے لیے باقی کارروائی جو ہے وہ آگے پہنچائی ہے، اور مجھے بڑی امید ہے اللہ کے فضل سے کہ ان کی وصیت بھی منظور ہوگی، اور وہ بہشتی مقبرے میں پھر مدفون ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ ایک آخری انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا لمحہ، کون سی بات، کون سی چیز، کون سا وقت اس کے لیے کہاں پہ کتنا رہ گیا ہے۔ اس لیے نیکی کے کاموں میں کبھی سستی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے۔ جب کوئی توجہ دلائے تو اس کو لے لینا چاہیے، اور اسی وقت اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے، ہماری یہی دعا ہے۔ بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا وجود تھا، اور میری جتنی ان کے ساتھ ملاقات رہی ہے، ایک ایسے بالکل بھائیوں والا تعلق رہا ہے، اور مجھے ان کے جانے کا بہت ہی گہرا افسوس ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دیکھنے والا ہے، ہم سب کو نہیں معلوم کس کا کب وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم نے آج ایک جنازہ پڑھا بیت الصبو میں، تو ان جنازہ جب وفات پا گئے جو دوست 50 سال کے، ان کے جو قریبی عزیز ہیں، ان سے ہم ان کے متعلق ابھی ذکر خیر کی شکل میں کچھ معلومات لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کریم صاحب، میاں کریم، اور ان کے یہ برادر نسبت تھے جن کی وفات ہوئی ہے، تو یہ جتنا ان کو جانتے ہیں، جس حد تک ان کی خوبیاں، یہ ابھی بیان کریں گے۔ جی کریم صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ان سے ہمارا رشتہ داری 1991 میں شروع ہوئی، جب میرے بڑے بھائی کی شادی ان کے گھر میں ہوئی، مرزا فہیم احمد صاحب کی۔ اچھا۔ اس کے بعد پھر سن 2000 میں میری شادی ان کی چھوٹی بہن سے ہوئی۔ اچھا، ان کا پورا نام کیا تھا؟ ان کا پورا نام عبدالعاصم شکور۔ عبدالعاصم شکور۔ خالی عاصم شکور تھا، ان کا عبدالشکور بٹی ان کے والد صاحب اچھا، کا نام۔ ٹھیک ہے۔ اور ماشاء اللہ بچپن سے ہی بڑی پیاری طبیعت کے مالک تھے، اچھا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف رکھا۔ میں تو دیکھتا رہا۔ لاہور کے رہنے والے تھے، مغل پورہ کے، اور شروع کے جسے کہتے ہیں نا بنیاد کے، ہجرت کر کے نہیں آئے تھے ان کے والدین۔ اچھا، اور اسی طرح ان کی تربیت بڑی اچھی ہوئی، اور ان کے باقی بہنیں ہیں ان کی تربیت بھی بہت اچھی کی ان کے والدین نے، تو بڑے پیار سے سب کچھ وقت گزرا۔ کریم صاحب اس کے متعلق اگر آپ تھوڑا یہ بتا دیں کہ آپ تک، کیونکہ اتنا پرانا تعلق ہو، یہاں پھر جرمنی میں بھی وہ تعلق جو پاکستان میں شروع ہوا، ان کی کوئی خاص ایسی عادات، ایسی خوبیاں جو عام انسانوں میں آپ ملتے رہتے ہیں، نظر نہیں آتی، لیکن ان کی کوئی ایسی جو آپ کے ذہن میں ہو؟
हाँ जी, हमेशा से इनके बचपन से ही बर्दाश्त और सब्र में बड़े अच्छा। अच्छे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी कोई दिल में बात भारी भी हो तब भी ये वो जाहिर नहीं फरमाते थे, अच्छा। तो दुआ दे देते थे। तो बहुत सी बातें होती हैं, बाज़ औक़ात लोग बहुत ज़्यादा बिल्कुल। तकलीफ में आ जाते हैं, फिर बिल्कुल बिल्कुल सही है, अगले के साथ थोड़ा बिल्कुल ठीक है। सख्ती हो जाती है, लेकिन इन्होंने हमेशा बड़ी नरमी का मुजाहरा किया। और फिर इनको एक जो चीज़ मैंने भी सुनी ऐलान में कि हज़रत मसीह मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ इनका मतलब बहनों के रिश्ते हुए, तो उस लिहाज से एक बरकत का एक इजाफ़ा क्या कह सकते हैं बायस बना। इनकी खिलाफत के साथ जो प्यार मोहब्बत और बच्चों को खिलाफत से जोड़ के रखना, कोई इस मतलब कोई आपके जहन में कोई ऐसी बात हो? हाँ जी, हमेशा ही कहते थे अगर आप सफ़र करके खलीफा वक्त के पास ना जा सके तो अल्लाह ताला ने ऐसे ज़राए बना दिए हैं कि आप खलीफा वक्त के पास हर वक्त मौजूद रहते हैं। अच्छा। जैसे आप ख़त के ज़रिए है, अब जो है ईमेल के ज़रिए भी है, फिर इनके घर में फैक्स मौजूद थी, ठीक। ये उस पर अक्सर फैक्स भी कर देते थे। हम लोग जो शायद महीने में एक दफ़ा करते हैं, ये 5-6 दफ़ा अच्छा उनसे राब्ते में रहते थे। इसीलिए अभी जो है वहाँ से मरकज़ से भी फ़ोन आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जिनको हजूर ने आगे कहा था कि ताज़ीर फरमा दें, हम भी दुआ कर रहे हैं और हम भी दुआ कर रहे हैं। ये एक पर्सनल ताल्लुक बिल्कुल सही बात है जी। बड़ी खुशकिस्मती है ख़ानदान हज़रत मसीह मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना, फिर ना करीब होना बल्कि एक रिश्तेदारी भी कायम हो जाना। तो अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, इनके बच्चों को सब्र जमील अता करे, इनके बाकी जो अजीज़ व अकारब हैं सबके लिए। तो बाकी तो हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है एक दिन, सिर्फ ये है कि ज़रा जल्दी चले गए, 50 साल उम्र जाने की तो नहीं होती, लेकिन खुदा को जो मंजूर होता है वही होता है। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, थैंक यू जी, शुक्रिया। अभी नमाज़ जनाज़ा हाज़िर अदा किया जाएगा। मुकर्रम आसिम शकूर साहिब, मुकर्रम अब्दुल शकूर फैक्ट्री साहिब, मोरखा 23 जनवरी 2026 को रोज़ जुम्मतुल मुबारक बक़ज़ाए इलाही वफ़ात पा गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुकर्रम आसिम मुनीर साहिब का ताल्लुक मजलिस बादशाहबाग रीजन टाउन से था और आप 20 बादन के करीब श्लांगनबाद में रहायश पजीर थे। आप लंबा अरसा बीमार रहे और अपनी बीमारी का बड़े सब्र और हिम्मत से मुकाबला करते रहे। आप बहुत मिलनिसार थे, इसी तरह आपकी तबीयत में बहुत आलसी थी। आप नमाज के पाबंद थे, खिलाफत से बहुत प्यार और वफा का ताल्लुक था। मुकर्रम आसिम शकूर साहिब बाकायदगी के साथ खलीफतुल मसीह को खतूत लिखा करते थे। आपका खिलाफत से और ख़ानदान हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से एक गहरा ताल्लुक था। आपकी 3 बहनें ख़ानदान हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम में ब्याही गईं और एक बहन गुलाम वारिस साहब साहिब के घर ब्याही गईं। आप 4 बहनों के अकलौते भाई थे। आप मुकर्रम आसिम शकूर साहिब, मिर्ज़ा अब्दुल करीम साहिब वलद मिर्ज़ा नईम अहमद साहिब और मिर्ज़ा फ़हीम अहमद साहिब, मिर्ज़ा नईम अहमद साहिब और मिर्ज़ा समर अहमद साहिब पर मिर्ज़ा खुर्शीद अहमद साहिब के निस्बती भाई थे। पसमानदगान में आपके 2 बेटे और 4 बहनें शामिल हैं। आसिम शकूर साहिब की तदफीन इंशाअल्लाह रोज़ जुम्मतुल मुबारक रब्बा पाकिस्तान में होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मरहूम के साथ मग़फ़िरत का सलूक फरमाए, इन्हें जन्नत में अपने प्यारों के करीब लगा दे और तमाम मुवाहिदीन को सब्र जमील अता करे, आमीन। अल्लाह ताला मरहूम की औलाद को नेकियों पर कायम रखे, उन्हें अपने वालिद के लिए सदका जारिया का सबब बनाए, आमीन। अब नमाज जनाज़ा हाज़िर होगा और इसके लिए खासकर जो फैमिली के अहबाब हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, से दरख्वास्त करता है कि फ़ाइल तशरीफ़ में है मेरे के पास हो वहाँ। अल्लाहु अकबर। न वो तुम बदले ना हम और हमारे हैं वही। न वो तुम बदले ना हम और हमारे हैं वही।
فاصلے بڑے